التخویفات للکفار والمشرکین، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال أبو أوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال ذو البتين يعني أسامة بن زيد: لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا۔ فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله۔ فقال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله۔ مسند ابو عوانہ کے اندر اس حدیث مبارک میں روایت میں ہے، حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ لا اقاتل رجلا، میں اس بندے سے کبھی قتال نہیں کروں گا جو کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح سعد بن مالک نے فرمایا کہ انا واللہ لا اقاتل رجلا، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں کبھی اس آدمی سے نہیں لڑوں گا جو کلمہ پاک کی گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ ابدا۔ تو ایک آدمی نے کہا حضور پھر قرآن میں جو حکم ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ، فقالا، ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم صحیح ہے، قد قاتلنا، ہم نے باقی قتال کیا، جب فتنہ ختم ہو گیا مٹ گیا اور دین سارا اللہ، یعنی ہم نے کافروں سے لڑائی لڑی تاکہ اللہ کا دین خالص ہو جائے۔ تم کہتے ہو مسلمانوں سے لڑیں؟ تو اصل میں یاد رکھیں کہ مشکل اس میں یہ تھی کہ حضور پاک کے جانے کے بعد صحابہ بڑے امتحانوں سے گزرے، بہت بڑے بڑے امتحان۔ یہ تو اللہ نے ان کو چونکہ حضور کی صحبت کے لیے چن لیا تھا نا جی، تو ان کے دلوں کو مانج کے ایسا صاف کر دیا تھا کہ وہ ہر مشکل سے نکل گئے۔ صحابہ کا جو تزکیہ تھا نا، تصوف کا اصل معنی بھی یہی تزکیہ ہوتا ہے۔ مشکل یہی ہے کہ آج کل لوگ اپنی اپنی اصطلاحیں بنا لیتے ہیں اور پھر وہ بدنام کرتے ہیں لفظ تصوف کو، ورنہ تصوف کا معنی کیا ہے؟ معنی ہی یہ ہے کہ تزکیہ ہو جائے،
اور یہ تزکیہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حضور ہمیشہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مضمون ہے۔ اصل مشکل یہ تھی کہ سرکار دو عالم کے بعد رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ پہ پہاڑوں کے غم ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن سرکار دو جہاں ہجرت کے بعد مدینے پاک تشریف لائے تھے، اس دن جیسا روشن دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنی روشنی تھی، اتنا دن روشن تھا، چمکتا ہوا دن تھا۔ اور کیسے نہ ہو جب دو سورج اکٹھے ہو جائے، آسمان کا سورج بھی چمک رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ بھی چمک رہا۔ حضور نے بھی تو آپ کو اللہ نے بھی تو سراج منیرہ فرمایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہی، معلوم ہوتا تھا سورج آپ کے چہرے میں ایسے دوڑ رہا۔ اور اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ما رأینا اظلم یوم، اور ہم نے اتنا اندھیرا دن کبھی نہیں دیکھا اس دن سے جس دن وفات ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہاڑ غم کے ٹوٹ پڑے، بالکل دلوں میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ صحابہ حیران پریشان بیٹھے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں جو تھے وہ اکھڑ گئے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا، کیونکہ پہلے انہوں نے کسی پیغمبر کی موت تو دیکھی نہیں تھی نا، آپ تو آخری نبی تھے۔ اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عبقری، محدث، ملہم، ثانی الخلفاء، وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ارضا جیسا آدمی جو تھا اس کا دماغ بھی جواب دے گیا۔ یعنی جس سے حضور رائے لیتے تھے، آج اس کا اپنا دماغ جواب دے گا۔ تلوار بالکل سیف سے نکال کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی یہ کہے گا نا کہ ماتا محمد، حضور فوت ہو گئے، میں گردن اڑا دوں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جب آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک ہے، مانے کہ آپ زندہ رہیں گے قیامت تک۔ ان کے دماغوں میں اصل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب آخری نبی ہیں، لیکن اس اندوہ میں، اس غم میں، اس مصیبتوں کے پہاڑ کے باوجود اگر ثابت قدم رہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا نا حضور کے لیے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب رہے کہ وہ تصویر بن گئے تھے خود۔ سیدنا ابو بکر صدیق بالکل اپنے عقل و فکر میں قائم رہے، اور انہوں نے آ کے مسجد نبوی میں لوگ رو رہے تھے اور ہوش ہی نہیں تھا۔ تو حضور کے منبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ پڑھا اور بڑی قوت سے اور جرأت سے اعلان کیا کہ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں تم اگر حضور کی عبادت کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے، حضور پہ موت آ گئی ہے۔
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی شان ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، جس میں کبھی موت یا فنا یا زوال نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت مبارک بھی تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ محمد مصطفیٰ بھی تو میرے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، ان پر بھی موت آئی ہے، اللہ کے نبی پر بھی موت آ گئی۔ اگر میرے مدنی پہ موت آئے تو کیا تم اسلام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ لیکن موت تو آنی ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ پہ بھی موت آنی ہے، ان پہ بھی موت آنی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا حیات کا، اس میں ابھی نہ پڑھیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک ہے موت کا آنا، اس کا کوئی منکر نہیں، موت آئی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح مبارک کو لوٹایا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بندہ مر جاتا ہے، قبر میں آتا ہے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اللہ اس کے روح کو اس کے جسد میں لوٹاتے ہیں، پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ ورنہ سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ دیواروں سے ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر روح ہی نہ ہو، وہ سوال سمجھتا ہی نہ ہو، تو سوال جواب کس سے ہو رہا؟ یہ تو مسلمانوں خوش رہو اور سرکار دو جہاں پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرو کہ رحمت للعالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جو قبر میں امتحان ہونا ہے پرچہ بدلا دیا کہ یہ سوال ہو۔ آج کل امتحان کہتے نہیں پرچہ لیک ہو گیا ہے، حضور نے تو کھول کے سمجھا دیا ہو بھائی یہ پوچھا جائے گا، تیاری کر لو۔ اس کے بعد بھی فیل ہو جاؤ تو پھر مقدر کی بدبختی ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ فرشتے آئیں گے تم سے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون، اور دوسرا سوال کیا ہوگا کہ ما دین ہوگا، تیرا دین کون سا ہے، اور تیسرا سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ یہ تین سوال ہوں گے، ایک ربوبیت پر، ایک دین کے بارے میں، ایک نبوت محمد مصطفیٰ کے بارے میں۔ اور دیکھیں کبار حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ مومن جو ہے نا وہ کیا جواب دے گا، تاکہ میری امت جواب بھی سیکھ لے۔ ورنہ سوال تو بتا دیا تھا نا، اتنا ہی کافی تھا۔ کسی کو پرچے میں سوال بتا دو تو اپنی کتابیں دیکھ کے اور تیاری کر کے آ جائے گا۔ لیکن یہ بھی احسان فرمایا کہ کہیں جواب کے اندر بھی کمی بیشی نہ ہو جائے، جواب بھی خود بدلا دیا کہ مومن سے جب کہیں کہ من رب کا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ۔ جب اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا، وہ کہے گا دینی الاسلام۔ اور جب پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا محمد رسول اللہ۔ فرشتے کہیں گے مبارک ہو تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دولہا دلہن سوتے ہیں۔ ان کو اور کوئی نہیں جگہ تھا۔ اللہ اکبر، یعنی سوال بھی بدلا دیا، جواب بھی بدلا دیا، اور یہ بھی بدلا دیا کہ کافر کیا کہے گا جب اس سے پوچھیں گے کہ من ربو کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، پتہ نہیں کون
کیوں جب 1400 رب ہو تو کس کا نام لے؟ شہباز قلندر کا لے، پیران پیر کا لے، بابا فرید الدین شکر گنج کا لے، کس کا لے؟ ایک ہو تو نام لے نا۔ جس نے لات عزا منات عیسیٰ نائلہ میں زندگی گزاری، اب کیا بتائیں؟ لیا پریشان ہو کے کہا حالات پتہ نہیں جی کون سا بڑا تھا کون سا چھوٹا تھا۔ اب پوچھیں گے ماں دین ہوگا، دین کیا ہے ہوگا؟ حالات پتہ ہی نہیں۔ کیوں کوئی ایک دین ہو؟ کیوں کبھی یہودی، کبھی نصرانی، کبھی مشرک، کبھی کافر، صبح کچھ شام کو کچھ، جیسی جیسے حالات چلتے گئے وہ ساتھ چلتا گیا۔ کافروں نے بلا لیا تو ساتھ ہے، اور ہندو نے بلا لیا تو ساتھ ہے، سکھوں نے بلا لیا تو ساتھ ہے، سب کے مندروں میں بھی شریک ہے، اور گھنٹیاں بجانے میں بھی شریک ہے، اور بھجن گانے میں بھی شریک ہے۔ اور کیا بتائے بیچارہ؟ دیکھیں نا جی کہ ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ یار تم نے طواف کیا ہے، تو اس کے دماغ میں کیا ہوگا کہ ہاں بالکل الحمدللہ میں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ لیکن جو ہر قبر پہ طواف کرتا ہو وہ کیا کہے گا؟ یہ گھر بیٹھ کے سوچا کریں، ہم باتوں کو سمجھا کریں۔ قرآن اسی لیے کہتے ہیں لعلکم تفکرون، غور کرو، یتذکرون، سوچو، نصیحت پکڑو۔ افلا تعقلون، کہ تم اندھے ہو، عقل نہیں ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے جواب بھی بدلا دیا، سوال بھی بدلا دیا۔ تو موت یاد رکھے، موت برحق ہے، موت انبیاء پہ بھی آتی ہے، موت اولیاء پہ بھی آتی ہے، موت فرشتوں پہ بھی آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ صحیح روایات میں ہے کہ اللہ فرمائیں گے جل شانہ عز برہانہ، جبرائیل کم بقی من عبادی، کتنے بندے بچ گئے، کتنی مخلوق بچ گئی؟ تو جبریل کہیں گے انت اعلم، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، لیکن چونکہ حکم ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم صرف 4 ہی بچ گئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ یہ 4 سردار ہیں نا ملائکہ۔ اللہ حکم فرمائیں گے جبرائیل دین کا روح قبض کر لو۔ اب پہلے یہ کام ملک الموت کرتے تھے، آج جبریل کر رہے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے اللہ کی مرضی جس کو حکم دے۔ ورنہ موت کی ذمہ داری تو ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، لیکن حکم ہوگا جبریل کو بھی تم روح کا حاضر۔ ہاں کم بقی من عبادی، کتنے ما بقی الا عبدک الذلیل، یا اللہ صرف تیرا ایک عاجز بندہ ہے، مخلوق تیری بچی ہے جبریل، اور تو سارے مر گئے۔ فرمایا تم بھی مر جاؤ۔ تو سب پہ موت ہے، کل من علیہا فان فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور اسی سے ایک موٹی بات یاد رکھ لو، جس پہ موت آئے وہ بھی خدا ہوتا ہے، جس پہ موت آئے وہ بھی مشکل کشا حاجت روا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو جب مر جائے پھر ہم کہاں جائیں؟ حاجت روا ہی مر جائے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ تو حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے وہ مشکل کشا ہوتا ہے، جس پہ خود مشکلیں پڑے وہ کہاں سے مشکل کشا ہو گئے؟ تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے خطبہ دیا، یہ آیت مبارک پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر،
اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، جیسے ابو بکر کے سینے میں قرآن کی بات سمجھ آ گئی، مجھے بھی سمجھ آ گئی، اور میں نے جا کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ تم نے سچ کہا، واقعی اللہ کے انبیاء پہ بھی موت آتی ہے۔ باقی ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ جیسے انبیاء کی حیات نرالی ہوتی ہے نا، موت بھی نرالی ہوتی ہے۔ ہم ان کی حیات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو انگلیاں کھڑی کریں تو لوگ کاٹ ڈالیں، حضور انگلی کھڑی کریں تو سورج چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اچھا اسی لیے قرآن کے الفاظ پہ غور کرو نا، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، حالانکہ انہم ضمیر جمع کا ہے، اسی میں آ سکتا تھا، لیکن فرمایا آپ پہ بھی موت آئے گی اور ان سب پہ بھی موت آئے گی۔ درمیان میں وا آ گئی ہے عطف کے لیے، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان مغایرت ہوگی، یعنی موت تو آئے گی لیکن تیری موت الگ ہوگی، ان کی الگ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی شان ہی نرالی رکھی، موت بھی نرالی، حیات بھی نرالی۔ بہرحال اسی لیے یاد رکھیں گے اس کے بعد پھر حیات آتی ہے، روح علیین میں ہوتی ہے۔ روح لوٹانے کا مقصد اللہ روح سے تعلق جوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت لوٹائی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، لوٹائی جاتی ہے، یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، نہ تار ہے نہ کچھ ہے، جو نمبر پنچ کرتے ہیں وہی ملتا ہے، سیٹلائٹ سے جڑ جاتا ہے۔ اگر بندے ایسا سلسلہ بنا سکتے ہیں، اللہ نہیں کر سکتے کہ روح علیین میں رہے اور تعلق قبر میں رہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ سور پھونکا جائے گا تو لفظ ہے صاعقہ، اس کا معنی بے ہوشی بھی ہے، موت بھی ہے۔ سیاق و سباق دیکھا جائے گا کہ پچھلی آیت کیا کہہ رہی، اگلی کیا کہہ رہی۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام آخذ بقائمۃ العرش، عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ فرمایا پتہ نہیں ان پہ بے ہوشی آئی ہی نہیں یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ تو ہوش بے ہوشی تو زندہ کے لیے ہوتی ہے، موت کے لیے تو نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہتا جی بے ہوش ہو گیا، موت آ گئی تو موت آ گیا، مر گیا۔ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر اس سے بھی بڑی وضاحت کی ہے میرے پاک نبی نے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے جوزیا لصعقۃ فی الطور، وہ جب انہوں نے طور کے مقام پہ اللہ سے سوال کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. جب اللہ نے تجلی اور کوئی ذرا تجلی چھوٹی سی تجلی ڈالی پہاڑ میں، پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے، سجدے میں بے ہوش ہو گئے. فخر موسیٰ صعقا فلما افاقا. صعقا کے بعد اگر افاقا کا لفظ ہے معنی ہوش میں آیا تو صعقا کا معنی موت نہیں ہوگا، بے ہوشی ہوگی. اسی لیے حضور نے فرمایا یا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بدلہ دیا ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے دنیا میں، اس لیے مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. تو ہوش میں آنا تو تب ہوگا جب زندگی ہو، جب ہے ہی موت، ہوش میں آنے کا کیا مطلب؟ اس لیے بہرحال اللہ پاک ہم تو اب صحابہ پر جو ہے نا جی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اللہ اللہ اللہ. حضور کی سب سے محبوب بیٹی، پیاری بیٹی، چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، باقی تو ساری اولاد حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی. حضور کے بیٹے بھی طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، 4 بیٹے تھے. 3 بی بی خدیجہ سے، ابراہیم، ماریہ قبطیہ سے، چاروں فوت ہو گئے. 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، وہ تینوں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں. صرف بی بی فاطمہ بچی، اور وہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں حضور پاک کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو. اسی لیے بی بی عائشہ کہتی ہے نا کہ سیدہ فاطمہ کو حضور نے اشارہ کیا، قریب ہوئی، بات کی تو رونے لگ گئی، پھر کھڑی، پھر حضور نے اشارہ کیا، پھر آپ کے قریب ہوئی، پھر حضور نے کوئی بات فرمائی تو ہنسنے لگ گئی. تو میں بڑا دل میں پریشان ہوں کہ حضور کی وفات کا وقت ایک ہنسنے کا وقت ہے. تو بعد میں نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور نے بتایا تھا پہلے کہ میری وفات کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت ہے. تو میں برداشت نہ کر سکی، میں رو پڑی. پھر حضور نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو میں خوش ہو گئی. نہیں ملو گی کیا مانا، جب ہے ہی موت تو خاندان میں سب سے پہلے کیسے ملو گی آ کر؟ کیا کرے آدمی، بس ضد ہے. جدھر کوئی کھڑا ہے نا جی اس کو لاکھ دلائل دے دو، وہ کھڑا ہے دمادم مست کلندر، علیدہ پہلا لمبر، بس وہ کھڑا ہے. بس نہ دمادم کا پتہ ہے نہ کلندر کا پتہ، اس کو کلندر کا معنی ہی نہیں آتا. یہ کلندر تھوڑے سے گلے میں لوہے کے گھنٹے پہن کے پھر رہے اللہ کا عذاب کی نشانی، یہ کوئی کلندر ہے؟ ان پر تو اللہ کا عذاب دنیا میں آیا ہوا ہے نا. جہنمیوں کو قیامت میں لوہے کے کڑے ڈالے جائیں گے، انہوں نے زندگی میں ڈالے ہوئے ہیں گلے میں. تو بہرحال تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور کی وفات پر کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام السر لیالیا. ابا جان تیری وفات کے بعد مجھ پہ پہاڑ گرے ہیں غم کے، اگر یہ غم کے پہاڑ دن پر بھی ڈالے تو رات ہو جائے گی. اتنے غم تھے. پھر بی فاطمہ حضور کی وفات کے بعد چل پھر نہیں سکی بیچاری، بس مزدوری سے چلتی تھی ورنہ بستر. 6 مہینے کے بعد وفات ہو گئی رضی اللہ عنہا وارضاہا. یہ جو تمہیں ملنگ سناتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ کا اور حضرت علی کا، حضرت ابوبکر کا جھگڑا تھا، یہ باتیں ہیں. اختلاف تھا، فتح مانگا، انہوں نے کہا تیرے نبی پاک تیرے ابے نے منع فرمایا ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا وهو صدقۃ. تیرے ابے کی حدیث ہے کہ ان کا کوئی ورثہ نہیں، ورثہ ہے ہی نہیں تو میں کیسے دے دوں.
تو اس کے بعد بی بی صاحبہ بات سمجھ آ گئی، حدیث مل گئی، بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ناراض ہو گئی، اگر اپنے ابے کی حدیث پہ ناراض ہو جائے تو اس کے بارے میں فتویٰ کیا دیں گے مفتی پھر، اور راضی ہو گئی۔ سکتت ما تکلم یتکلم فی ھذا الامر حتی ماتت، پھر اس نے سوال نہیں کیا اس موضوع پہ۔ ان کا تو اتنا آپس میں پیار تھا کہ جب بی بی فاطمہ کے جنازہ تیار ہو گیا نا تو سارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا علی قدم، آگے آ جاؤ نماز پڑھاؤ، سب سے حقدار علی ہے آج جنازہ پڑھانے کا، چونکہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ مطہر ہے۔ حضرت نے فرمایا واللہ واللہ یا ابی بکر یا خلیفۃ رسول اللہ، حضور کے ہوتے ہوئے نماز ابو بکر پڑھائے تو آج اس کی بیٹی کا جنازہ بھی ابو بکر پڑھائے گا، میں نہیں پڑھا تھا۔ اپنے مصلی پہ حضور نے تمہیں کھڑا کیا تھا، مجھے کھڑا کیا تھا، تقدم آ کے نماز پڑھائیں۔ حضرت چپ ہو گئے کہ تو بی بی فاطمہ کا جنازہ بھی ابو بکر نے پڑھایا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں ان پر کوئی اللہ کا غضب ہے یا کیا ہے۔ اگر حضرت عمر عثمان کے ایمان کا انکار کر دو، ابو بکر کا انکار کر دو، پھر بی بی فاطمہ کا نکاح تو ثابت کرو، گواہ کون ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کو ہدایت، یہ بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ ذاکروں اور ملنگوں کے چکر میں آئی ہوئی قوم ہے، جیسے ہمارے بیچارے بدعتی لوگ مولویوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو بھٹکانے والے ہم ہیں۔ سب سے دین کی بربادی کرنے والے جو ہیں وہ مولوی اور پیر ہوتا ہے۔ سوء احبار بربان، اللہ اکبر۔ یا کوئی ظالم بادشاہ ہو تو پھر بھی دین تباہ ہوتا۔ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار بربان۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم کے بعد جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں نا، اس میں سنبھل کے قدم اٹھانا یہ کسی کی طاقت نہیں تھی، اللہ کی مدد تھی۔ واللہ اعلم۔